بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں 15 دن کے بعد حاضر ہو رہے ہیں اور بہت مختصر سا پروگرام لے کر آئیں گے احباب کی ضروریات کے تحت۔ ہمارا آج پروگرام کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا، سوچ رہے تھے کہ چند دن کے بعد ریکارڈنگ کریں گے، لیکن سوالات بہت زیادہ ہیں، بہت سارے لوگوں کی ریکویسٹس ہیں۔ خاص طور پہ پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر دوں کہ میرے ساتھ تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت سارے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ آن دا گو صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے، سفر سفر اور سفر۔ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں سفر کے سلسلے میں پوچھا جا رہا ہے۔ عمرے کے سفر پہ بچے کم ہیں، مگر بہت سارے لوگ مختلف ملکوں میں چھٹیوں پہ جا رہے ہیں، کچھ پاکستان جا رہے ہیں، کچھ انڈیا جا رہے ہیں، کچھ کہیں اور جا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے بھی پہلی بات تو یہ کہ آیا کیا سفر محفوظ ہے آج کل، کیونکہ پھر وہ اس متعدی بیماری کا نام بار بار کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے کونوں خدروں سے، اور اس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹکٹس بھی پلان ہیں، سب کچھ ہے، مگر ایک دم خوف کی لہر بھی آتی ہے۔ تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ کہ کیا سفر کرنا محفوظ ہے ڈاکٹر صاحب آج کل؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے دیکھنے میرے سننے والوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ بھی ابھی پچھلے ہفتے عمرے کا کیا کہتے ہیں اس کو شرف حاصل کر کے شرف حاصل کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے مبارک کرے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، ہاں، عمرہ کر کے بھی ہدایت دے۔ تو بہرحال میری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ باقی رہی بات، دیکھیں جی، سفر تو جب سے انسان بنا، جب سے دنیا بنی ہے، سفر ہوتے آ رہے ہیں، سفر چلتے جا رہے ہیں، سفر چلتے جائیں گے، سفر ہوتے رہیں گے۔ جی، عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، اکثر تھکاوٹ کی دوائی پوچھتے ہیں، کیونکہ وہاں باقی تو ہر چیز ہوتی ہے، لیکن انہوں نے وہاں گھومنا پھرنا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے ان کو۔ اس کے لیے آرنیکا، رسٹکس، برائیونیا اور اونوس موڈیم اگر 200 میں ملا کے آپ صبح شام کھا لیں تو اللہ کے فضل سے آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور آپ تھکیں گے بھی نہیں۔ باقی وہاں گرمی بڑی ہوتی ہے سعودیہ میں، تو اس کے لیے لو لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ گلونائن، جلسیمیم اور آرسنک البم 30 ملا کے ساتھ رکھ لیں۔ سر درد، آپ صبح صبح خوراک اس کی کھا لیں، آپ کو سر درد بھی نہیں ہوگا اور آپ سارا دن فریش بھی رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ضمنی طور پہ وہاں کے موسم کے حوالے سے، وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یورپ سے جاتے ہیں، ہمیں تو تازہ جو پنکھے کی سادہ ہوا ہے اس کی بھی عادت نہیں ہوتی کہ اپنے باڈی پر ڈائریکٹ فیس پر لے رہے ہوں۔ وہاں کجا آپ کو ایک طرف 36-37 ڈگری ٹمپریچر باہر ہوتا ہے، ادھر آپ کسی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہیں، وہ بہت ہی ہائی پاور کے ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھ ہی ہوا مسئلہ کہ میں نے وہاں پہ بغرض ثواب کہ جی افضل ہوتا ہے، میں نے سر منڈوا لیا مکمل طور پہ، اور غلطی اور ذہن میں یہ رہا ہی نہیں کہ ٹوپی مجھے ساتھ رکھنی چاہیے تھی، اور اس کا یہ نقصان ہوا کہ ادھر بال صاف کیے سر کے، اور چند گھنٹوں میں ایسے لگنے لگ گیا جیسے جہاں میں کہیں سے گزر رہا ہوں سر کے اوپر برف گر رہی ہے، اور 2 دن بڑی تکلیف ہے۔ میں نے آپ کو فون پہ بھی شاید بتایا تھا، جزاک اللہ، آپ نے مجھے وہاں پر دوائی بتائی اور میں 2 دن کی تکلیف کاٹ کے اور 2 دن کے اندر ہی اس قابل ہو گیا کہ واپس دوبارہ عبادت کر سکتا، مگر بڑی تکلیف کاٹی، سرد گرم ہو گیا۔ اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، سردی سے گرمی، گرمی سے سرد جانے سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے ڈلکا مارا 200 بہت بہترین دوا ہے۔ اپنے پاس ڈلکا مارا بھی رکھیں تو وہ ایسی علامات میں آپ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے باقی سفر میں اکثر قبض بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، کنسٹیپیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مختلف فوڈز ہوتے ہیں، مختلف آب و ہوا ہوتی ہے۔ اس کے لیے قبض کے لیے نقص-فمیکا 30 اور برائیونیا 30 ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ اور لیکن میں ایک اور بھی نسخہ قبض کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، وہ ہے نقص-فمیکا 200، ایلومینا 200، برائیونیا 200 اور اوپیم 200۔ یہ چاروں دوائیں 200 میں ملا کے اگر آپ دن میں 2-3 دفعہ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ سفر پہ بھی ہوں، جیسے بھی آپ اگر اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو قبض ہوتی ہے تو آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو باقی اگر کچھ لوگ سفر میں پاکستان یا عرب کنٹری یا ہندوستان یا بنگلہ دیش وغیرہ جاتے ہیں، ان کو وہاں ہوتا ہے کہ زیادہ ان کے بچوں کے پیٹ خراب نہ ہوں،
تو بچوں کے پیٹ خراب اگر ہو جائیں تو اس کو لیے ان کو کیمفر مدر ٹنکچر کے 10 قطرے 1 گھونٹ پانی میں ملا کے پلائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے وہ مزید بیماری آگے نہیں بڑھے گی۔ اگر بخار وغیرہ ہو جائے تو سلفر پائروجینم اور بیلاڈونا 200 میں ملا کے دیں، صبح دوپہر شام 3 دن 3 بار دیں۔ پیٹ خراب ہو، پیٹ میں درد ہو اور بخار ہو تو یہی نسخہ 3 دن 3 بار دن میں دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخار بھی اتر جائے گا، پیٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی اور آپ بھی۔ ڈاکٹر صاحب 2 بہت اہم چیزیں ہیں سفر کے حوالے سے۔ ہم کوالٹی چیک کریں گے ناظرین، اگر ہماری وائس کوالٹی، جو کہ آج ہم مائک براہ راست کیمرے کا یوز کر رہے ہیں، ہمارا مائک کہیں سفر میں آگے پیچھے ہو گیا، امید ہے شام تک مل جائے گا، لیکن آپ کے افادے کے لیے اور اصرار پر ہم نے کوشش کی کہ جیسے بھی جو بھی مہیا ہو ہمارے پاس سہولت، ہم ریکارڈ کر کے کلپ اپلوڈ کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی گفتگو کی، اور اگر نہیں تو اس کلپ کو ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں دوبارہ بھی ریکارڈ کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، فضائی سفر سے خوف، اس کی دوا؟ فضائی سفر سے خوف یا کسی بھی سفر سے خوف ہو، اس کے لیے 2 بہترین دوائیں ہیں۔ ایک تو ہے ارجنٹم نائٹریکم 200 میں، اور دوسری دوا ہے جلسینیم 200 میں ملا کے؟ نو۔ اگر آپ سفر کا سوچیں اور آپ کے پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو جائے تو اس کی دوا ہوتی ہے جلسینیم، اور اگر آپ سفر کا سوچیں اور آپ کے دماغ میں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہو تو اس کی دوا ہے ارجنٹم نائٹریکم۔ یعنی مختلف خیالات، خوفناک خیالات، خیالات جب آتے ہیں آپ کو تو اس کے 2 اثرات ہوتے ہیں، یا دماغ پہ یا پیٹ پہ۔ پیٹ پہ ہوں گے تو دوا ہوگی جلسینیم 200، دماغ پہ ہوں گے تو دوا ہوگی ارجنٹم نائٹریکم 200 اور ایکونائٹ 200۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں دوائیں آپ 200 میں ملا کے کھائیں، سفر سے پہلے بے شک ہفتہ شروع کر دیں، تو آپ کو دن میں 1 دفعہ، دن میں 1 دفعہ کھا لیں، 2 دفعہ کھا لیں، جس دن سفر کرنا اس دن شک 3 دفعہ کھا لیں۔ ٹھیک ہے، بلکہ جب آپ نے سفر کرنا اپنی جیب میں رکھیں، اگر جہاز میں بیٹھے بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو آپ گولیاں چند ڈال کے منہ میں ڈال لیں، آپ کو سکون ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ سفر کے حوالے سے بچے کھانسی نزلہ زکام لگ جاتا ہے، مگر اس پہ ہم اگلا سوال کریں گے، لیکن جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ متلی کا زیادہ تر ہوتا ہے۔ متلی میں ایپیکاک 200 اپنے پاس رکھیں۔ اگر سفر میں آپ کو چکر آتے ہوں تو کوکولس اپنے پاس رکھیں 200 میں۔ سفر میں اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہو تو کریٹیکس اپنے پاس رکھ سکتی ہیں آپ۔ سفر میں اگر بے چینی آپ کو ہوتی ہے تو آپ آرسینک البم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک دوائیں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، یا سفر میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو سفر میں الٹی آنے کا خدشہ ہو تو کوکولس اس کی دوائی ہوگی۔ تو یہ چیزیں آپ کو بہت کام کرتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ بہت شکریہ۔ نزلہ زکام کے حوالے سے بچوں کو جو دیکھیں، نزلہ زکام کھانسی یہ تو عمومی چیز ہے، اس کے لیے آپ گلا نزلہ زکام، فائٹولاکا، فیرم فاس، ایکینیشیا، سلیشیا، یہ چاروں دوائیں 30 میں ملا کے اپنے پاس رکھ لیں، یہ ان سب کاموں میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناظرین۔ آج اس مختصر پروگرام میں ہم نے محترم مصعد گرامی سے سفر میں پیش آمدہ حالات کے متعلق سوالات پوچھے ہیں۔ آپ نے بہت شفقت فرمائی اور بڑی ڈیٹیل سے دوائیاں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دوائیاں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس وافر مقدار میں مہیا ہیں۔ آپ سفر کرنے سے پہلے اگر پلان کرنا چاہیں اور ان ادویات میں سے کچھ بھی آپ لے کے ساتھ جانا چاہیں تو ہم سے آپ لے سکتے ہیں۔ عمرے کے حوالے سے میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، نیند ضرور پوری کریں۔ بہت سارے لوگ جوش میں آ کر عبادات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، 8-10 گھنٹے 15 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عمر اور تھکاوٹ اور کچھ اور عوامل کی وجہ سے پھر بندے کا بیمار ہونے کا خدشہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، احتیاطاً ماسک ضرور رکھیں۔ یہ بہرحال ایک احتیاطی تدبیر ہے، بہتر رہے گا۔ 100 قسم کے لوگ کھانسی نزلہ زکام آس پاس۔ ہاں جی، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں یا کسی بھی جلسے اجلاس پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جانے سے پہلے بیسیلینم 200،
ایکونائٹ 200، ڈفتھیرینم 200، اوسیلوکوکسینم 200 اور انفلوئنزینم 200، یہ ملا کر ایک ڈوز کھا کے جائیں۔ اگر آپ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، روزانہ ایک ڈوز اس کی کھا لیا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو وبائی فضائیں وہاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے سانس وہاں ایک جیسے جراثیم، گندے جراثیم وہاں اکٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے ناک کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، ان سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، پہلے بھی بعض مواقع کے اوپر، عمرے ہی کے مواقع کے اوپر ناک اور گلے کے انفیکشن میں کی تکلیف میں مبتلا رہا ہوں، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے بعد الحمدللہ اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل بغیر کسی، وہ جو ایک ٹھنڈ لگ گئی وہ ایک بے احتیاطی تھی وہ اپنی جگہ پر، لیکن الحمدللہ نہ تھکاوٹ ہوئی ہے، نہ ہی کسی قسم کا نزلہ زکام، نہ مجھے نہ میرے کسی فیملی کے ممبر کو۔ الحمدللہ بڑا اچھا سفر رہا، بڑا انجوائے کیا الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب جی اوکے جی، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بانٹیں، اگر آپ کو نہیں تو کسی اور کو ضرورت ہوگی۔ یہ خدمت خلق میں ہمارا ساتھ دیں، خدمت خلق کی خدمت دین ہے، بالکل۔ اور اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔